الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مقین مطاع ثم امین۔ سامعین، کل جو ہماری گفتگو یہ آیت مبارکہ نمبر 21 سورہ التکویر کی چل رہی تھی، کل اس کی آپ نے وضاحت کی کہ آپ نے سماعت کی کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس میں صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو آپ نے کل سماعت کی۔ اب دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ والی جو صفات ہیں اور یہاں جو فرمایا گیا انہ لقول رسول کریم، اس سے مراد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور اس کا پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان کی زبان سے ادا کیا گیا قول مبارک ہے۔ کل میں نے حجیت حدیث کے حوالہ سے ایک بات کی تھی کہ حجیت حدیث کی سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ خود قرآن پاک ہے۔ آج کی جو تفسیر ہے اس کے تحت مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت اور آ جائے گی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے، جو اللہ کا کلام ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ بڑے ہی عزت والے رسول کا کلام ہے۔ اب یہ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، صراحت کے ساتھ آیت ہے، تو ظاہر ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو وہ تلاوت کیا جائے، مطلوب ہے، اور قرآن اس کلام کی نماز میں تلاوت کی جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ اللہ کا کلام بن جائے گا۔ اور اگر وہ وحی ایسی ہے کہ وہ تلاوت نہ کی جائے، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، دوسری وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت سے مراد یہ عام نہیں ہے جیسے ہم بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سے مراد نماز کے اندر اس کی قرات۔ اگر نماز میں اس کی قرات اور تلاوت کی جائے تو وہ وحی مطلوب ہے، وہ قرآن بن جائے گا۔ اور اگر اس کی تلاوت نماز میں نہ کی جائے تو وہ وحی غیر مطلوب بن جائے گی، اور وہ کہلائے گی حدیث قدسی۔ وہ کیا کہلائے گی جی؟ حدیث قدسی۔ اب حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ مبارکہ جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کی ارشاد بھیجتا ہے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے، بذریعہ جبریل علیہ السلام، کہ اے محبوب ہمارا یہ فرمان ہے، آپ اس کو بیان کر دیں، آپ اس کو ارشاد فرما دیں اپنے لسان اطہر سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے الفاظ میں لوگوں میں بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن جب الفاظ بھی اللہ کے ہوں، حکم بھی اللہ کا ہو، آرڈر بھی اللہ کا ہو، فرمان عالی شان بھی اللہ کا ہو، اور الفاظ بھی اللہ کے بھیجے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا فرما دیں، تو وہ ہوتا ہے قرآن، وہ ہوتی ہے وحی مطلوب۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں مجھ سے درس قرآن سن رہے ہیں، آپ جا کے ہو بہو اسی کو بیان کر دیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہو بہو لفظ یاد ہو جائیں گے،
کچھ ایسے ہوں گے لفظ تو یہ پورے یاد نہیں ہوں گے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو وہ اپنے الفاظ میں جا کے آگے بیان کر دیں گے۔ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ بات بندہ مفہوم سمجھ لیتا ہے لیکن پھر اس کو جا کے آگے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن الفاظ اس کے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لفظ تو ہو بہو مفتی صاحب نے نہیں کہے، لیکن جو وہ کہہ رہے تھے نا اس کا مطلب یہ ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ فرق ہے۔ تو اب بڑی واضح بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے بھی الفاظ سے بیان فرمائیں وہ بھی وہی غیر مطلوب، اگرچہ غیر مطلوب ہے لیکن ہے وہ بھی اللہ کی وحی۔ تو آپ بتائیے کیا آپ کے اور میرے نبی ہم سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے بھی بولتے ہیں؟ نہیں۔ بیٹا بیٹھ جا یار، بیٹھ جا یا ادھر چلا جا۔ اب اس میں کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، اس کی تفسیر آپ پیچھے سننا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو ہم بلوانا چاہتے ہیں ہم وہی بلواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حجیت حدیث مزید آپ کے لیے واضح اور کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اب آگے آئیے ان فضائل اور صفات پر۔ ذی قوت، ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ پہلی صفت مبارکہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قوت والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ساری کائنات میں اللہ کے بعد، وہ تو ظاہر خالق ہے، مخلوقات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی سب سے زیادہ جو قوت والی شخصیت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اس قدر آپ کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اس قدر قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا اشارتاً، اس کی آج وضاحت سن لیں کہ جس کلام کو، جس قرآن کو نہ زمین اٹھا سکے، نہ آسمان برداشت کر سکے، نہ پہاڑ اٹھا سکے، اس کلام کو کس نے اٹھایا؟ قوت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا تھا۔ یہ آپ کے اور میرے قوت والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دربار گوہربار میں عرض کی، اللہ کے دربار میں یہ عرض کی، اے میرے مالک، اس کلام کو، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، اس کلام کی عزت اور شان اور مقام اتنا ہے، اس کو زمین برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے زمین پر کتنے بوجھ ہم نے ڈالے ہو، کتنے کتنے، پیمانہ ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیلکولیٹر بھی جواب دے جاتے ہیں کہ زمین پر کتنا بوجھ ہے، زمین پر کتنے بوجھ ہیں اس وقت، سب کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے قرآن کا کتنا بوجھ ہے اور کتنا وزن ہے، اس کی شان کتنی ہے کہ زمین بھی چیخ اٹھی، اے اللہ ساری کائنات کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ساری جدید ترین مشینری بھی اس کو کاٹتی ہے تو کہتی بہت مشکل ترین ہے، پہاڑوں کو کاٹنا مشکل ترین ہے، اتنے وہ مضبوط ہیں۔ بلکہ زمین کو مضبوط کس نے کیا ہوا ہے؟ پہاڑوں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے جب ہم نے زمین کو قائم کیا وہ متزلزل ہونے لگی تو ہم نے اس کے اندر میخیں لگائیں تاکہ یہ قائم ہو جائے۔ وہ میخیں کیا ہیں؟ پہاڑ۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے گویا زمین کو مضبوط کرنے والے بھی کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ لیکن پہاڑوں نے بھی کیا کیا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اے اللہ یہ تیرا پاک کلام بہت 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 طاقت والا ہے، بہت اس کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر پہ قبول فرما لیا، اور پھر 23 سال یہ امانت آتی رہی،
نجمن نجمن، وقفہ بوقفہ یہ امانت آپ کے پاس پہنچتی رہی اور آپ نے اس پورے بار امانت کو اٹھایا۔ وہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نا جی کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، دو بڑی ثقلین کہتے ہیں بہت بھاری دو چیزیں، ثقل کہتے ہیں، کشش ثقل بچے پڑھتے ہوں گے فزکس کے اندر، جسے فورس گریویٹی کہتے ہیں۔ کشش ثقل کیا ہوتا ہے؟ سب سے مضبوط قوت، ایک طاقت ہے زمین میں جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، فورس گریویٹی۔ اب اسی سے یہ ثقل کا جو لفظ ہے یہ عربی سے لیا گیا۔ دنیا میں دو ایسی مضبوط طاقتیں، ظاہر ہے اپنی طرف کون کھینچتا ہے؟ جس کے پاس طاقت زیادہ ہو دوسرے کھینچنے والے سے، ایسا ہی ہے نا جی۔ میگنیٹ ہوتا ہے تو اپنے سے زیادہ وزنی چیز کو وہ نہیں کھینچ سکتا، لیکن جو اس سے کم ہوگی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، کیونکہ کھینچنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے جس کو کھینچا جا رہا ہے جو اگلا ہے اس سے آپ کے پاس زیادہ پاور ہوگی تو آپ اسے کھینچیں گے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، روحانیت بھی یہی کہتی ہے، ٹھیک ہے جی، روحانیت بھی یہی کہتی ہے۔ ہم علی حجویری کو نہیں کھینچ سکتے، علی حجویری ہمیں کھینچتے ہیں، ان کے پاس زیادہ پاور ہے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ اس لیے لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے جی، کیوں لوگ ادھر دوڑے چلے جا رہے ہیں، کیوں کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ بھئی آپ کھینچ لیں، یہاں کوئی بین تو نہیں ہے، جو کھینچنا چاہیں کھینچ لیں۔ یہ فورس گریویٹی ہے، مضبوط طاقت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر جاتے ہوئے فرمایا میں تم میں دو فورس گریویٹیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ دو قوتیں ہیں جو سب سے زیادہ پاورفل ہیں، جو سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و عترتی، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی آل پاک چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ سب سے پاورفل ہیں، یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لیں گی۔ دنیا، ساری دنیا جو ہے ان کی طرف کھینچی چلی جائے گی، اور ان میں یہ پاور ہے، یہ اتنے ان پاور ہیں کہ یہ ساری کائنات کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، قرآن کو بھی دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور کربلا محلہ میں بھی دیکھا، ساری دنیا کی قوتیں، طاقتیں ایک طرف تھی، لیکن حسین پاک کی وہ فورس گریویٹی اتنی مضبوط تھی، دنیا حیران تھی یہ کیسے شخص کھڑا ہے سب کے مقابلے میں، لیکن کھڑا تھا، کامیاب ہوا۔ کیوں؟ وہ بڑا ثقل تھا، فورس گریویٹی انہیں اپنے نانا نے عطا فرما دی تھی۔ سمجھے میری بات؟ اور یہی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے یہ بھی آل رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ وہ چاہے اجمیر میں بیٹھ جائے، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھینچ لیتا ہے۔ آپ تو جہاں گئے تھے وہاں تو سارے ہندو تھے، جہاں تشریف لے گئے سارے ہندو تھے، تو آپ اندازہ کیجئے جن کی نسل پاک کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے، بتائیے وہ جو ان کا مرکز ہے اس کی قوت اور طاقت کیا ہوگی؟ اس مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور طاقت کیا ہوگی؟ اور پھر اس سے آگے آئیے، وہ جو اللہ کا یہ کلام قرآن ہے جو اس قوت والی ذات پہ اترا ہے، بتائیے اس کلام کی قوت اور طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کائنات میں؟ اصل میں ہم نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا۔ میں بار بار یہی دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ کرے میں فکر یہ دے سکوں کہ قرآن کو کسی اور اینگل سے پڑھیے، قرآن کو کوئی اور چیز اور انداز سے پڑھیے، قرآن کے ایک ایک حرف کو اور ایک ایک آیت کو کسی اور انداز میں دیکھیے کہ قرآن ہے کیا۔ ذی قوہ، فرمایا ہمارا محبوب بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ ذی قوہ عند ذی العرش مکین، اور عرش کے مالک کے ہاں وہ رہتا ہے۔ ہمارا محبوب عرش کے مالک کے ہاں رہتا ہے، اور کیسا رہا؟
اس کا جواب سب سے پہلے جو ہم سب کا ابا ہے اس سے پوچھتے ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو البشر۔ ظاہر آدمیت کا آغاز تو وہیں سے ہوا، دنیا پر آنے والا پہلا بشر، پہلے عظیم انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں قیامت تک کے لیے۔ بہت اللہ سے معافی شافی طلب کی، نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے، بات نہیں بنی، تو پھر کیسے بنی تھی وہ سن لیجیے۔ ذات یوم را الی قوائم العرش فکتب علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے جب یہ پڑھا فظن آدم ان اسم محمد قد کتب باسم اللہ تعالی فہو محبوب اللہ۔ فرمایا وہ اسم جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، یقین میرا یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کو نام بڑا ہی پیارا ہے۔ پھر عرض کیا ہے اللہ انی اتوسل بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں، میری معافی قبول فرما لے۔ اللہ نے فرمایا آدم اب تو نے وسیلہ بڑا ڈاڈا دیا ہے، تیری معافی قبول ہے۔ اب جو آدم کا بچہ ہے، جو آدم کی اولاد ہے، وہ تو یہ ضرور فائدہ اس سے اٹھائے گا۔ بے شک میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کہا بھئی تم مانو نہ مانو، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے اعمال کا میں جواب دے تھوڑا ہوں۔ ہم تو مبلغ ہیں، مبلغ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ سنے گا، عمل کرے گا، اپنا فائدہ نہیں کرے گا تو اپنا نقصان ہے، ہمیں تو اجر مل جائے گا، لیکن بات بتانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد آج اٹھ کے یہ کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم نہیں مانتے، تو بھائی آپ نہ مانیں، ہمیں اس سے کیا غرض؟ آپ نہ مانیں، ہم تو مانیں گے کیونکہ ہم تو اپنے باپ کی اولاد ہیں، اور اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلے۔ کیوں جی؟ ذی قوہ۔ پھر اسی لفظ پہ اور آگے فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے عرش کے ہاں مکین بن کے رہتے ہیں۔ جب ابھی دنیا میں نہیں آئے تو تب عرش کے مکین تھے، تو جب آ گئے اور اعلان ہو گیا محبوب آ گیا تو پھر عرش کے مکین کیا کمال ٹھہرے۔ پھر اس پر پورا وہ میرا خطبہ ہے شب معراج شریف والا کہ عرش کا مکین کیسے ٹھہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے کیا انوار تھے، اس کے لیے بڑے الگ گھنٹے چاہیے اس موضوع کے لیے، اس پہ تقریباً 2.25 گھنٹے کا میرا خطاب ہے شب معراج شریف پہ، وہاں سے سن لیجیے گا۔ آگے فرمایا گیا مطاعن، ایسا محبوب ہے، یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، کل بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام